قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ فرما برادر مکرم زینت محافل اہل سنت ثناخوان رسول اور دیگر سامعین ذی وقار، میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا، اور میرے لیے سعادت در سعادت کہ حاضری بھی نصیب ہوئی اور چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مجھے جس موضوع کے لیے حکم دیا گیا اس پر چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بار بار اعمال کی طرف اپنے بندوں کو توجہ دلائی ہے کہ اعمال بجا لاؤ، اعمال صالحہ، نیک عمل بجا لاؤ۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا، نوافل کا حکم دیا گیا، لیکن ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کا عقیدہ درست نہ ہو۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی درستگی پر ہوتا ہے۔ عقیدے کے اندر فساد ہو، عقیدے کے اندر بگاڑ ہو، عقیدے کے اندر جھول ہو، عقیدے میں نقص ہو، تو کوئی عبادت بارگاہ رب العزت میں قبولیت کا شرف نہیں پاتی۔ عقیدے کی اصلاح کیے بغیر نمازوں پر نمازیں پڑھنا، روزے پر روزہ رکھنا، زکوٰۃ پر زکوٰۃ دینا، یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی بندہ بنیادوں کے بغیر بلڈنگ کا تصور کرے، یا کوئی شخص جڑوں کے بغیر درخت کا تصور کرے کہ جڑ ہے ہی نہیں اور درخت کھڑا ہے، بنیادیں نہیں ہیں اور بلڈنگ کھڑی ہے۔ اسی طرح بغیر عقیدے کی عمل کرنا اس طرح ہے جس طرح کوئی بنجر زمین کے اندر بیج کاشت کر کے فصل کے پکنے کا انتظار کرے کہ فصل اگے گی، پکے گی، غلہ اور اناج حاصل ہوگا، تو بنجر زمین کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نتیجہ دے۔ دل بنجر ہو، دل میں عقیدہ ہی نہ ہو، سارے ٹھیک ہوں اور ہر ایک کو مسلمان کا اور عاشق رسول کا اور عاشق اہل بیت اور عاشق صحابہ کا ٹائٹل دیا جائے، عقیدہ درست نہ ہو، عمل پر عمل کرتا رہے، دل کی بنجر زمین پر عمل کا بیج بو کر نتیجے کا انتظار ہی کرے گا، اس کا نتیجہ کچھ نہیں جب تک کہ اپنا عقیدہ درست نہیں کرے گا۔ اب عقیدہ کون سا درست ہے؟ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جماعت، ہر مسلک اپنے آپ کو ناجیہ کہتے ہیں۔ مسلک ناجیہ کون ہے؟ کون سا عقیدہ ہے جو نجات دلانے والا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا، باقی جہنمی ہے۔ اب فرقہ ناجیہ کون ہے جو نجات پائے گا، جو جنت کا راستہ آسان جس کے لیے ہوگا اور جو جنت کے باغوں میں داخل ہوگا، وہ کون ہے؟
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آگے ارشاد فرمایا کہ وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اب نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کا جو طریقہ ہے اس کو ائمہ مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے اپنی تشریحات کے اندر اس کو کیا نام دیا؟ وہ عقیدہ جو نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے طریقے پر ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرمایا ہم اہل سنت والجماعت، انہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. اب اہل سنت و جماعت، آج ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کون ہے؟ کن کے نظریات وہی ہیں جو اہل سنت و جماعت کے ہونے چاہیے؟ میں تفصیلی دلائل میں نہیں جاتا، ایک بات عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. وہ بات حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت و جماعت کون ہے؟ جن کو سنی کہا جاتا ہے ان کی علامات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ویسے تو اہل سنت کی بہت سی علامتیں ہیں، اور یہ سوال اس بنیاد پر ہوا، پوچھنے والے نے پوچھا قرآن دو گروہوں کا ذکر کرتا ہے، ایک گروہ وہ ہے کہ جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، اور ایک گروہ وہ ہے جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے. بتائیے کہ سفید چہرے والے کون ہوں گے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعت، وہ نورانی چہروں والے اہل سنت و جماعت ہوں گے. عرض کیا کہ یہ بتائیے کہ ان کی علامات کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا ویسے تو اہل سنت کی بہت علامتیں ہیں، بہت نشانیاں ہیں، لیکن اہل سنت کی ایک علامت یہ ہے کثرت الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم، یہ اپنے نبی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ان کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. اب اہل سنت و جماعت کے عقائد کے اندر بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید، پھر عقیدہ رسالت، پھر صحابہ کرام کے حوالے سے عقائد، اہل بیت کے حوالے سے عقائد، اولیاء کرام صلحائے امت کے حوالے سے عقائد شامل ہیں. مجھے جو موضوع دیا گیا صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ. اب صحابہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. اللہ نے میرے لیے اپنے لیے جس دل کو پسند کیا فرمایا وہ میرا دل تھا، اور میرے لیے اللہ نے جن دلوں کو پسند کیا، جن دلوں کو اللہ نے منتخب کیا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل تھے جن کو اللہ نے چنا، جن کو اللہ نے منتخب کیا، جن کو اللہ نے اپنی حبیب کی رفاقت، معیت، سنگت، دوستی اور یارانے کے لیے چنا. ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی شجاعت، بہادری، ان کی جرت، ان کی استقامت، ان کے عشق، ان کا وفا اور ان کی صداقت، زہد و برا کیا عالم ہوگا یہ خدا ہی جانتا ہے کہ وہ صحابہ جن کو خود خدا نے چنا ان کے عشق، وفا، محبت کا عالم کیا ہوگا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ عقیدہ آج ذہن میں رکھنا چاہیے. نبی علیہ السلام کے کسی صحابی پر تان کرنا، اعتراض کرنا، تنقید کرنا اور اپنے خیالات اور اپنے نظریات کو اس کو نشانہ بنانا، یا کسی صحابی کے کسی فعل کو بنیاد بنا کر انگلی اٹھانا، یہ اصل میں اس صحابی پر اعتراض نہیں ہے، یہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے. اللہ نے جنہوں کو چنا ان پر اعتراض ہے، اللہ نے جن کو منتخب کیا ان پر تنقید ہے. کیونکہ صحابی اپنے عمل سے نہیں بنتا، صحابی کو رب منتخب کر کے یہ توفیق دیتا ہے کہ حالت ایمان میں اس نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کا دیدار کیا، صحابیت کا شرف پایا. تو کسی صحابی پر تنقید کرنا یہ اصل میں اللہ کے انتخاب پر اور اللہ رب العزت نے جن کو چنا
یہ اللہ کے منتخب کردہ پر اعتراض نہیں، اللہ کے انتخاب پر تنقید اور تان ہے۔ اور جو اللہ کے انتخاب پر تان کرے وہ صحابی کے ساتھ دشمنی کا اعلان نہیں کر رہا، بلکہ وہ رب کے مقابلے میں آ کر رب سے دشمنی کا اعلان کر رہا ہے۔ اب قرآن نے ایک اصول دیا، سن رہے ہیں نا آپ، توجہ ہے، قرآن نے ایک اصول دیا کہ بحیثیت رسول سارے رسول برابر ہیں، لیکن رسولوں میں بعد رسولوں کو بعد رسولوں پر فضیلت ہے۔ بحیثیت رسول سارے برابر، رسولوں کے اندر بعد رسولوں کو درجے کے اعتبار سے بعد رسولوں پر فضیلت ہے۔ اور اسی اصول کی بنیاد پر علماء نے لکھا کہ صحابہ کرام صحابیت کے شرف کے اعتبار سے سارے صحابہ برابر ہیں، لیکن درجے کے اعتبار سے بعد صحابہ کو بعد صحابہ پر فضیلت دی گئی۔ اب اس فضیلت کے دو معیارات ایک قرآن نے بیان کیا، ایک محدثین نے قرآن مجید کی اسی آیت کی روشنی میں بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ فتح مکہ سے قبل جو اسلام لائے وہ اور فتح مکہ کے بعد جو اسلام لائے وہ درجے کے اعتبار سے برابر، سارے بولے نا آپ، درجے کے اعتبار سے برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے ان کی مالی قربانیاں بھی زیادہ ہیں، جانی قربانیاں بھی زیادہ ہیں، انہوں نے اسلام کی خاطر مشقتیں، دکھ مصائب زیادہ برداشت کیے۔ فتح مکہ کے بعد جو اسلام لائے ان کی وہ کیفیت نہیں ہے، ان کی قربانیاں وہ نہیں جو فتح مکہ سے قبل والوں کی ہیں، لیکن فتح مکہ سے قبل جو اسلام لائے اور جو بعد میں اسلام لائے درجے کے اعتبار سے برابر نہیں۔ لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر کسی صحابی کی صحابیت میں شک نہیں کیا جائے گا، کسی صحابی کے وفا عشق اور محبت میں شک نہیں کیا جائے گا، کسی صحابی کے خلوص کے اندر شک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے درجے کے اعتبار سے برابر نہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کہتا ہے جنت کا وعدہ پہلے والوں کے ساتھ بھی ہے بعد والوں کے ساتھ بھی ہے۔ وہ پہلے والے بھی جنتی ہیں اور بعد والے بھی جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، یہ عقیدہ قرآن نے دیا۔ اور درجے کے اعتبار سے دوسری تقسیم وہ ہے جو محدثین نے کی ہے، فرمایا کہ صحابہ کرام میں اگر نیچے سے آپ فضیلت کے معیارات کو شروع کریں درجے کے اعتبار سے تو پہلے نمبر آئے گا بیت رضوان والوں کا۔ کس کا؟ سارے بولیں ذرا بلند آواز سے، بیت رضوان والوں کا۔ بیت رضوان والوں سے اوپر درجہ آئے گا احد والے صحابہ کا، احد والے صحابہ سے اوپر درجہ آئے گا بدری صحابہ کا، بدری صحابہ سے اوپر درجہ ہے عشرہ مبشرہ کا، عشرہ مبشرہ سے آگے درجہ ہے 4 یاروں کا، اور 4 یاروں میں بھی ایک صحابی وہ ہے جو پوری جماعت صحابہ کے امام ہے۔ نبیوں رسولوں کے بعد کائنات میں افضل ترین ہستی اگر کوئی ہے تو اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ امت کا وہ عقیدہ ہے جو آج کسی محدث اور مفسر نے بیان نہیں کیا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے کہ صحابہ کے اندر سارے صحابہ کے جو امام ہے، جو افضل الخلق بعد الرسل ہیں، انہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ صحابہ کے والے سے اہل سنت کا بنیادی عقیدہ میں نے عرض کر دیا۔ اس کے ساتھ اہل بیت اطہار، اہل بیت وہ ہیں جن کی محبت کو قرآن نے لازم قرار دیا، توجہ ذرا میری طرف رکھیں، اہل بیت وہ ہیں جن کی محبت کو قرآن نے لازم قرار دیا، اور قرآن نے تقاضا کیا، قرآن نے بتایا کہ ان سے محبت واجب ہے، ضروری ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کی محبت کو لازم اختیار کرنا۔ کل جب میدان حشر میں آؤ گے تو یہ اہل بیت کی محبت تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گی۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میری اہل بیت ہے۔ اب سنیے مجدد الفسانی امام ربانی نے کیا لکھا، آپ فرماتے ہیں اہل سنت کے لیے لازم ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے، لازم ہے۔ فرمایا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو وہ اہل سنت سے خارج ہے، خارجی کہلائے گا۔ سنی وہ ہے
جو اپنے ایمان کا جزو سمجھے گا اہل بیت کی محبت کو، اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک وہ اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ تو سنی وہ ہے جس کی سانسوں سے صحابہ کی محبت کی خوشبو بھی آئے، اہل بیت کی محبت کی خوشبو بھی آئے۔ اب میں ذرا آپ کی پھر توجہ چاہوں گا، آج تقریر نہیں ہے، ایک پیغام ہے آپ کو۔ وہ پیغام یہ ہے، آج جو چورن بیچا جا رہا ہے، اس دھوکے میں نہ آنا کہ ہم اہل بیت کا ذکر کثرت سے کرتے تو ہمیں رافضی کہا جاتا ہے۔ ہم پر رافضیت کا ٹائٹل اس لیے لگایا گیا کہ ہم اہل بیت کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ یہ بدعقیدہ لوگوں کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا، اس کا جواب بھی مجدد الفسانی نے دیا۔ آپ فرماتے ہیں شیعوں کو شیعہ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، شیعہ اس لیے شیعہ ہیں کہ وہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ اور رافضیوں کو رافضی اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، وہ رافضی اس لیے ہیں کہ وہ اہل بیت کی محبت کو آڑ بنا کر اہل بیت کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بغض کی بو آتی ہے۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ سمجھایا، فرمایا اہل بیت کا ذکر، ان کی محبت یہ اہل سنت کے ایمان کا جزو ہے۔ اور وہ جو دعویٰ کرے کہ ہم اہل بیت کی چونکہ محبت کرتے ہیں تو ہمیں رافضی کہا جاتا ہے، فرمایا وہ رافضی اہل بیت کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صحابہ پر طعن کرنے کی وجہ سے ہے۔ ابھی آپ نے سنا ایک شخص نے کہا کہ صحابہ کرام کے تو کئی کنال کے اندر مکان تھے، بلڈنگیں تھی، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں رافضی کہا جاتا ہے اور بدعقیدہ۔ تمہیں اہل بیت کے محبت کی وجہ سے بدعقیدہ نہیں کہا جاتا، اس رفض کی وجہ سے بدعقیدہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی تم اہل بیت کا ذکر کرتے ہو تو صحابہ کی صداقت کو تانا دیتے ہو، صحابہ کی وفا کو تانا دیتے ہو، صحابہ کے عشق کو نشانہ بناتے ہو، اس وجہ سے تم رافضی کہلاتے ہو۔ ورنہ اہل سنت کون ہے؟ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت نجات کی علامت ہے اور خاتمہ بالایمان کی علامت ہے۔ سن رہے ہو؟ سنیو کیسے؟ آپ نے مثال دے کر سمجھایا، فرماتے میرے والد گرامی حضرت شیخ عبدالاحد رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس جب کوئی مرید ہونے کے لیے آتا، امام ربانی کے والد گرامی فرماتے میرے والد گرامی کے پاس کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو آپ اس کو ایک نصیحت لازمی کرتے تھے اور سوال کرتے کہ تو چاہتا ہے کہ تجھے ایمان پر موت نصیب ہو؟ تو وہ عرض کرتا حضور کون مومن ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے ایمان پر موت نصیب ہو؟ فرمایا اگر تجھے خاتمہ بالایمان چاہیے، ایمان پر موت چاہیے تو ایک کام لازمی کرنا۔ اس نے عرض کیا حضور کیا؟ فرمایا اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت سے محبت یہ خاتمہ بالایمان کی دلیل ہے اور یہ ذریعہ ہے اس بات کا کہ اگر تمہیں ایمان پر موت چاہیے تو اہل بیت سے محبت کرو۔ اب خود مجدد الفسانی فرماتے ہیں میرے والد گرامی جس وقت نزاع کی کیفیت میں تھے تو میں نے ان سے عرض کیا ابا جان آپ کو اپنی وہ بات یاد ہے جو آپ فرماتے تھے اہل بیت کی محبت کے حوالہ سے کہ اہل بیت کی محبت خاتمہ بالایمان کا ذریعہ ہے، تو آپ فرمائیے آپ کی کیفیت کیا ہے؟ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے والد جواب دیتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی کو فرمائے اس وقت جب میں دنیا سے جا رہا ہوں اس وقت بھی میں اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوں۔ توانو گال دی چاس ہو رہا ہے اگر توانو پتہ چلے کہ مجدد صاحب اولاد کس کی ہیں، یہ سیدنا فاروق اعظم کے لخت جگر ہیں، فاروقی خون بول رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی علامت ہے، اور مکتوبات شریف کے اندر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اہل بیت کا جب ذکر کیا تو بات اس ربائی پر آ کر ختم کی۔ اب ربائی دیکھیے فاروق اعظم کا بیٹا یہ ربائی نقل کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ سنی کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ تو حضرت مجدد الفسانی نے بتایا سنی وہ ہے
جو صحابہ کی عظمت کا بھی پہرے دار ہوتا ہے اور اہل بیت اطہار کی ناموس کا بھی پہرے دار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے، اسی میں حشر فرمائے، اور ان علماء حق کا جو واقعی شہر اہل سنت ہیں، ترجمان اہل سنت ہیں، ان کے سائے میں ہمیں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔